آپ سب نے میری کنڈیشن دیکھی ہوگی کہ میں گری ہوئی تھی اتنی راتوں سے، نہ ہم سوئے، نہ کھایا، نہ پیا، نہ کچھ کیا. میں خود ڈپریشن انزائٹی کی مریض ہوں. لیکن جب میں نے صبح نماز پڑھ رہی تھی اور میری بہن نے مجھے کہا کہ یہ زہرا ہے، اس وقت میں نے اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا کہ میری بیٹی مجھے زندہ نظر آئی. کیونکہ آپ سب جانتے ہیں جیسے زینب کا کیس اور ڈفرینٹ بچیوں کا کیس ہوتا ہے، لوگ اٹھا کے تو لے جاتے ہیں، ریپ کرتے ہیں اور مار کے پھینک دیتے ہیں. تو ہم نے اللہ سے یہی دعا کی تھی کہ ہمیں زندہ دکھا دے، زندہ مل جائے. زندہ ہمیں مل گئی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ 13 سال کی بچی ہے، ٹھیک ہے، وہ 21 یا 22 سال کا جو لڑکا ہے جس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، جانا بھی نہیں ہے. اور تیسری بات یہ کہ ہم لوگ کوئی جاہل نہیں ہے. اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ ہماری بچی پسند کرتی کسی کو یا کوئی وہ پسند کرتا ہے کسی کو، تو کم سے کم رشتہ تو بھیجتا، ہم اس کو دیکھتے تو صحیح. اور مجھے ایک بات بتائیں، کوئی رشتہ بھیجے، اگر وہ منع کرے ہاں کرے، آپ کسی کی بیٹی کیسے باعث اب اٹھا کے لے کے جاتے ہو؟ یہ اغوا کا کیس ہے اور میں اس کے اوپر اس کا یہ کیس کروں گی اس کے اوپر. کہ وہ مولوی نے کہا کہ یہ میں نے انہوں نے انکار کر دیا، سب نے انکار کر دیا، کوئی رجسٹریشن نمبر نہیں ہے ادھر. ایک ایک کر کے بولے تو زیادہ بالکل نہیں نہ وہ مولوی جو پہلے کہا جی مولوی نے نکاح پڑھایا، اس کے بعد وہ مولوی نے کہا کہ بھئی میں نے تو نکاح ہی نہیں پڑھایا، میں تو ہوں ہی نہیں، میں نے انکار کرا کر دیا نہیں. کیا انکار کر دیا، نہ اس پہ اسٹیمپ ہے نہ اس کی کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ نکاح فیک ہے. اب مجھے بتائیں، وہ مولوی لے کر آئے جس سے نکاح پڑھوایا، کورٹ میں ہوا ہے، وہ بھی بتائیں. میں بھی ایک وکیل کی بیٹی ایویڈنس دیں نا. ہوں، اتنا قانون میں بھی جانتی ہوں. ہمارا باپ ہمیں بچپن سے ہی بتاتا تھا کہ بچیاں گواہ کرتے یا تو مار کے پھینکتے یا پھر اس کے بعد نکاح کر لیتے. میری بیٹی کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا.